کورونا وائرس غلطی کہاں کہاں ہوئی۔ اس وقت کورونا وائرس دنیا کے قریب تمام ممالک میں پہنچ چکا ہے اور بڑی بڑی اقتصادی قوتیں اس وائرس کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہی ہیں۔ اس ویلاگ میں آئیے ایک ذرا تیز رفتار نظر ڈالتے ہیں اس وبا کی بابت انسانوں سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، تاکہ اس سے کچھ سیکھا جا سکے اور مستقبل میں ایسی وبا کا راستہ روکنے کی کوئی سبیل نکلے۔ یہ وائرس دسمبر میں چینی علاقے ووہان کی ایک مارکیٹ میں سامنے آیا تھا۔ پہلی غلطی ووہان کے مقامی حکام نے اس وائرس کو چھپا کر کی، حتیٰ کہ اس ڈاکٹر تک کو پوچھ گچھ کے بہانے دھمکیوں اور دبانے کی کوشش کی گئی جس نے سب سے پہلے اس وائرس کی بابت خبردار کیا تھا۔ اگر فوری طور پر اس بیماری، اس وبا کو چھپانے کی بجائے اس سے متاثر ہونے والے افراد کی معلومات عام کی جاتی، اس بیماری سے متعلق معلومات عام کی جاتی، تو اس وائرس کو ابتدا ہی میں روکا جا سکتا تھا۔ چین نے عالمی اداروں کو فوری طور پر اس وائرس کی سنگینی سے خبردار کرنے کی بجائے یہ بتایا تھا کہ معمولی نوعیت کا یہ کوئی وائرس ہے اور اس سے چین نمٹ لے گا۔ یہ بات چین نے 31 دسمبر کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت کو لکھی تھی۔ پھر چین نے دوسری غلطی یہ کی کہ ووہان کو لاک ڈاؤن اس وقت کیا جب چین میں قمری سال کے آغاز کے موقع پر کروڑوں افراد چھٹیوں پر وہاں آ جا چکے تھے، یعنی وہاں سے جا بھی چکے تھے اور کئی لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ ووہان کی ناکہ بندی تک اس شہر سے لاکھوں افراد چین بھر میں پھیل چکے تھے، بلکہ چین کیا پوری دنیا میں جا چکے تھے۔ اسی دوران یہ وائرس ایران میں بھی پہنچا اور اٹلی میں بھی۔ اس کے علاوہ اسی اثناء میں یہ وائرس جنوبی کوریا، سنگاپور، ہانگ کانگ، امریکہ، آسٹریلیا، ہر جگہ پہنچ گیا اور وہاں لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ چین کی غلطی، یہی غلطی ایران نے بھی کی، یعنی اس وائرس کو فوری طور پر روکنے کے لیے اجتماعات پر پابندی لگانے اور سوشل ڈسٹنس یا سماجی فاصلہ وہ اس کی ترویج کرنے کے اقدامات کی بجائے تمام طاقت اطلاعات نہ پھیلنے پر اور انبات چھپانے پر خرچ کی گئی، صحافیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وائرس وہاں اور بھی تیزی سے پھیلا اور ہزارہا افراد اس سے متاثر ہوئے۔ ابھی تک ہم چین یا ایران میں ہونے والی ہلاکتوں کی اصل تعداد نہیں جانتے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو چھپانے کی بجائے اس کی بابت معلومات پر پابندی نہیں لگائی اور لوگوں کو آگہی فراہم کی تاکہ وہ اس سے بچیں۔ اس طرح جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور، انہوں نے اس وائرس پر قابو پا لیا۔ یورپ اور امریکہ نے اس وائرس کے حوالے سے متعدد غلطیاں کی، کیونکہ یہاں اطلاعات کو تو نہیں روکا گیا، تاہم سرکاری سطح پر اس وائرس کے خطرے کو بالکل نظر انداز کیا گیا یا اس کا اندازہ ٹھیک طرح سے نہیں لگایا گیا۔ چین میں جب یہ وائرس پھیل رہا تھا تو یورپ میں عمومی رائے تھی کہ چین بہت دور ہے اور یہ وائرس یورپ تک نہیں پہنچے گا یا اتنے جلدی نہیں پہنچے گا۔ اس سلسلے میں یورپ پہنچنے والوں کی اسکریننگ نہیں کی گئی اور خاص طور پر اٹلی اور آسٹریا میں وہاں وبائی صورتحال اختیار کرنے کے باوجود ایک طویل عرصے تک معمولات وہ عمومی چلتے رہے، روزمرہ کوئی متاثر نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمالی اٹلی میں وہاں جہاں پر معمر شہریوں کی تعداد بے انتہا زیادہ ہے، وہاں یہ وائرس پھیلا تو نتائج پھر آپ کے سامنے ہیں، وہاں بے شمار ہلاکتیں ہوئیں۔ اس وائرس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہر عمر کے افراد کے ذریعے ہے اور خصوصاً نوجوان اور جوان اس وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ میل ملاپ میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ مگر اس وائرس کا نشانہ معمر اور کمزور مدافعتی نظام والے احباب بنتے ہیں۔ شمالی اٹلی کے علاوہ جرمنی کے صوبے باویریا کے قریب آسٹریا کے ایک علاقے میں وائرس پھیل جانے کے باوجود تجارتی سرگرمیاں وہاں جاری رہیں اور اس طرح یہ وائرس وہاں پھیلتا چلا گیا۔ اسی علاقے میں اس وائرس سے کافی زیادہ اسی وجہ سے وہاں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس وائرس کو کم شدت کا خطرہ سمجھنے کی غلطی کی وجہ یورپ کا صحت کا نہایت مضبوط نظام بھی تھی، کیونکہ یہاں عمومی رائے یہی ہے کہ وائرس کے یا کسی ایپیڈیمک کے پھیلنے کی وجہ سے جو اسپتال جائیں گے تو اسپتال ان کو ٹھیک کر دے گا یا اسپتال والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ سے نمٹ لیں گے۔
مگر صحت کا یہ نظام اس وائرس کے پھیلاؤ کے سامنے تنکے کے برابر ثابت ہوا۔ جرمنی یورپ میں سب سے بہترین نظام صحت کا حامل ملک ہے۔ یہاں 1,00,000 افراد کے لیے قریب 30 آئی سی یوز ہیں، جبکہ وینٹیلیٹرز یعنی مصنوعی سانس دینے کے حامل بیڈز کی مجموعی تعداد بھی قریب 29,000 ہے۔ جرمنی میں 1,000 افراد کے لیے ہسپتال میں قریب 12.5 بستر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مجموعی طور پر 30,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے باوجود مجموعی ہلاکتیں کوئی ابھی بھی غالباً 200 نہیں ہوئی ہیں، کم ہیں ریلیٹیولی۔ مگر اٹلی، اسپین اور برطانیہ وغیرہ میں حالات مختلف ہیں۔ یہاں جرمنی میں انتہائی نگہداشت کے یونٹس 1,00,000 کے لیے قریب 30 ہیں، مگر اٹلی میں 1,00,000 افراد کے لیے آئی سی یوز کی تعداد 12 ہے، فرانس میں 11.5 ہے، اسپین میں قریب 10 ہے اور برطانیہ میں لگ بھگ 6.5 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں جہاں جہاں یہ وائرس تیزی سے پھیلا ہے وہاں ہلاکتیں ہوتی چلی گئی ہیں، اور ان کی شرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وائرس 3 روز میں کہتے ہیں کہ اپنے متاثرہ مریضوں کی تعداد کو قریب دگنا کر لیتا ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف سماجی فاصلہ بڑھانے اور لوگوں کا ہجوم نہ بننے دینے میں ہے۔ ہر طرح کا ہجوم اس سے بچا جائے۔ یورپ میں یہ وائرس پھیلا تو فوری طور پر اقدامات کیے گئے، مگر ان اقدامات میں تاخیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وائرس تب تک ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے پاس ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے تیاری بلکہ ساتھ ہی ساتھ مثالوں کی صورت میں درست اقدامات اور غلط اقدامات کا سامان بھی موجود تھا۔ ووہان میں پاکستانی طلبہ پھنسے ہوئے تھے، مگر یقیناً چین نے پاکستان سے کہا ہوگا کہ یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور ایسی صورت میں ان طلبہ کو پاکستان نہ منگوایا جائے، اس لیے وہ طلبہ پاکستان میں کئی حلقوں کی جانب سے حکومت پر دباؤ کے باوجود پاکستان نہیں لائے گئے، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ بھی نہیں تھی۔ اس سے پاکستانی حکومت کو اس معاملے کی سنگینی سمجھ جانا چاہیے تھی کہ چین یہ طلبہ پاکستان نہیں بھیج رہا، مگر شاید حکومت نے اسے سنجیدہ نہیں لیا۔ پاکستان میں تافتان کے راستے زائرین ایران سے پاکستان پہنچے تو اس وائرس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اور وہاں وسائل کا استعمال اگر کیا جاتا تو اس وقت پورا ملک بند کرنے کی ضرورت آپ کو پیش نہ آتی۔ عموماً آپ جو اس وقت یہ جملہ سن رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس مغربی ممالک جیسے وسائل نہیں ہیں، تو یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ تفتان کے علاقے میں قرنطینہ کا بہتر انتظام کرنے کے لیے کتنے وسائل درکار تھے۔ اس وقت آپ اربوں روپے کی سبسڈی کے ذریعے پورا نظام مفلوج کیا ہوا ہے آپ نے، تو کیا تفتان میں اس کا عشر اشیر بھی استعمال کر لیتے آپ تو کیا اس معاملے سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ پاکستان میں بیرونی ممالک سے پروازوں کی تعداد یورپ اور امریکہ جیسی نہیں ہے، مگر شاید پاکستانی حکومت کو اس وائرس کی سنگینی کا بالکل اندازہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ جملے تو ہیں نا کہ 15 جنوری سے سوچ رہے تھے، وہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ فروری کو پاکستان میں 26 فروری کو یہ 2 افراد پہلی دفعہ ان میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، اور اب 1 ماہ گزر چکا ہے۔ اس وقت لگتا ہے پورے ملک میں کورونا کے علاوہ کوئی اور موضوع یا معاملہ بچا ہی نہیں ہے، پوری ریاست کے وسائل کا رخ کورونا کے سدباب پر لگایا جا رہا ہے، مگر کیا اس کا 1% بھی آج سے 1 ماہ پہلے استعمال کیا جاتا تو ان حالات سے نہیں بچا جا سکتا تھا۔ یہ بحث نہایت فضول ہے کہ زلفی بخاری کے حکم پر زائرین کو ملک میں داخل ہونے دیا گیا ہے کہ فوج نے کروایا ہے، یہ فلاں نے کروایا۔ ملک کے شہریوں کو ملک میں داخلے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن کوئی انتظام تو ہونا چاہیے تھا۔ الٹا تافتان میں معاملہ غلط انتظام کی نظر کر دیا گیا، بلکہ غلط انتظام کیا وہاں بگاڑ دیا گیا۔ آنے والے زائرین میں چند ایک تھے یا چند ایک ہوں گے جن میں یہ وائرس ہوگا، مگر ان افراد کو الگ الگ رکھ کے 14 روز تک وہ قرنطینہ کرنے کی بجائے ان کو سب کو ایک ساتھ رکھا گیا، یعنی وہ وائرس جو چند ایک میں تھا اسے پھیلنے پھولنے کا پورا موقع دیا گیا، اور اس طرح جب وہ پھیل گیا تو پھر ان افراد کو پورے ملک میں پہنچا دیا گیا۔ اب اس کو آپ خود دیکھیے، یہ وہ روش تھی جو ہمارے مسائل کا اصل میں باعث بنی ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ پاکستان میں فی 1000 ہسپتالوں کے بستروں کی تعداد کیا ہے، بستر کتنے ہیں؟ پاکستان میں 1000 افراد کے لیے 0.6 بستر ہیں، اور یہ تعداد غالباً تناسب وہی ہے جو گورا یہاں چھوڑ کے گیا تھا، یہ شاید اس سے بھی کم ہوگا۔ ہندوستان میں بھی حالت ایسی بری ہے، وہاں بھی 1000 افراد کے لیے اسپتال میں بستروں کی تعداد غالباً کوئی 0.7 ہے، یعنی 1000 افراد پر بھی ایک ہسپتال کا بستر نہیں ہے۔ کرونا وائرس کی ایک بہت تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے،
اور دوسرا اس کا شکار بننے والوں میں قریب 14% کو مصنوعی آکسیجن تک کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور 6% ایسے ہوتے ہیں جنہیں انتہائی نگہداشت میں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے کئی آرگنز وہ ناکارہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کا 60% 30 برس سے کم عمر کا ہے، اور قریب 90% 55 برس سے کم عمر کا ہے، لیکن یہ خوش قسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے۔ خوش قسمتی اس طرح سے کہ اس عمر میں یہ وائرس جان لیوا کم دیکھا گیا ہے، مگر بدقسمتی اس طرح کہ اس عمر کے افراد ہی وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، کیونکہ اسی عمر کے افراد میل جول کی سرگرمیوں میں وہ زیادہ ملوث ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملکی آبادی کے اگر 1% کو بھی ہسپتال کی ضرورت پڑ گئی یا مصنوعی سانس دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ کرونا وائرس نے آ کر دنیا کے قریب تمام ممالک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس وائرس کی وبا نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ بعض اوقات دشمن اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے لڑائی کسی گولے بارود سے نہیں لڑی جا سکتی۔ پاکستان میں صحت اور تعلیم کے شعبوں کو کبھی ترجیح نہیں سمجھا گیا۔ ان دونوں شعبوں پر ریاستی سرمایہ کاری انتہائی کم رہی ہے، مگر کرونا وائرس کے بعد یہ سوال یقیناً ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ کیا اس وائرس سے ہم اس وقت کی صحت کی سہولیات کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں، اور اگر مستقبل میں اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی وائرس ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ میری رائے میں کرونا وائرس دنیا کے سماج پر ایک بڑے شدید اثرات مرتب کرے گا، اور دنیا کی تاریخ ایک مرتبہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، کرونا سے پہلے کی دنیا اور کرونا کے بعد کی دنیا۔ اب صحت اور تعلیم کے شعبوں پر ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ توجہ دی جائے گی یا دینا پڑے گی۔ سماج میں نئے ضوابط بنیں گے اور نئے اخلاقی قاعدے جنم لیں گے۔ معاشرے میں تعلیم نہ ہو تو انہیں سماجی فاصلہ بنانے یا کسی وبا کی سنجیدگی سے آگاہ کرنے میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہاں یورپ میں بھی وہ افراد جو تعلیمی طور پر کم سطح کے تھے ایسے حالات میں فضول حرکتیں اور پکنکیں مناتے نظر آئے ہیں ہمیں، اور اسی وجہ سے یورپ میں اس صورتحال میں بھاری جرمانے عائد کرنے جیسے ضوابط لاگو کرنا پڑے ہیں۔ ہمارے یہاں کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے، ایک تباہی دستک دے رہی ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ کتنے گھروں کے چراغ بجھا دے گی، مگر لوگ اب تک سنجیدہ نہیں ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ادارے فتوے دے چکے ہیں کہ ایسے حالات میں نماز گھروں پر پڑھیں، مگر ہمارے ہاں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے شدید ہیں کہ فوج سڑکوں پر تعینات کرنا پڑی ہے، مگر وہ گھروں میں ٹک کر بیٹھنے کو تیار نہیں نظر آتے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ملکی سطح پر تعلیم و تربیت ہمیں درکار ہے۔ یہ نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں، مگر سرمایہ تب بنیں گے جب انہیں معیاری تعلیم دی جائے گی اور ان کے لیے بہتر زندگی کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ فی الحال آپ سب کو یہ کرنا چاہیے کہ فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کو خطرات کا شکار نہ کریں، ان سے مت الجھیں اور ان کے احکامات پر یا ہدایات پر عمل درآمد کریں۔ وہ یہاں خام خواہ سڑکوں پر خاک پھانکنے نہیں آئے۔ پھر ان ڈاکٹروں، نرسوں، دیگر طبی عملے کے ساتھ ساتھ ان خاکروبوں کا بھی سوچیے جو اس وقت بغیر باقاعدہ حفاظتی آلات اس بھیانک دشمن سے لڑائی لڑنے اور زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں۔ یہ لڑائی حکومت یا فوج یا پولیس یا ڈاکٹروں کی نہیں ہے، بلکہ آپ سب کی ہے، ہم سب کی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اور اس وائرس کے پھیلنے سے بچ کر یا اس وائرس کو پھیلنے نہ دینے کے لیے یا اس راستے پر پڑھ کے اس پورے سسٹم میں، اس پورے عمل میں یہ حکومت کا ساتھ دیں، اور یہ جو آپ کے ہاں پولیس اہلکار یا فوج کے اہلکار سڑکوں پر ہیں ان کا کام آسان بنائیں، ڈاکٹروں کا کام آسان بنائیں۔ آپ گھر میں رہ کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کا کام آسان بنا سکتے ہیں۔ بارسلونا میں فار ایگزامپل پاکستانی دوستوں کی ٹیکسی سروس ہے، وہ اس وقت ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر طبی عملے کو ہسپتالوں تک پہنچانے کے لیے مفت ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ بارسلونا کے ہمارے جو ٹیکسی ڈرائیور دوست ہیں ان دوستوں نے بے شمار مواقع پر ایسی ہی خدمات انجام دی ہیں۔ معذوروں کے لیے میں نے سنا تھا کہ ایک دوست ہیں، پاکستانی دوست ہیں، وہ اپاہج لوگوں کو اور معذور لوگوں کو وہ مفت سروس ٹیکسی کی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی کے واقعات کے وقت بھی یہی دوست تھے جو بڑے متحرک تھے اور مفت سروس فراہم کر رہے تھے۔ پاکستان میں بھی محبت، خلوص اور انسانیت کی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ کئی لوگ آپ کو مفت خوراک تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں، کئی گھروں پر ادویات تک پہنچائی جا رہی ہیں،
اٹلی سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستانی برادری کی جانب سے اس طرز کی انسانیت دوستی کی مثالیں بے شمار دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا سی محنت اور آبیاری کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ کورونا تو فقط آج کا چیلنج ہے، ظاہر ہے گزر جائے گا، مشکل وقت گزر جاتا ہے، ہم مستقبل کے دیگر مسائل پر بھی باہمی اتفاق اور اتحاد کے ذریعے قابو پا سکتے ہیں۔ اس وقت سیاسی اختلافات، تقسیم، مذہبی اور مسلکی لڑائی، اس طرح کے دیگر جھگڑوں کو ایک طرف رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال بحرانی بھی ہے مگر ایک موقع بھی ہے۔ اس وقت تاہم کوشش کیجیے کہ اس وبا کی تباہی کو کم ترین سطح پر وہ کسی طرح سے لائیں۔ شکریہ۔